سوچیں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں سینکڑوں دیوہیکل پتھر کے انسان جیسے مجسمے خود چل کر اپنی جگہ پہنچے تھے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی فلم نہیں بلکہ ایک حقیقی جگہ ہے جسے دنیا ایسٹر آئی لینڈ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جزیرہ دنیا کے سب سے بڑے سمندر پیسیفک اوشن کے بیچ واقع ہے۔ یہ اتنا دور ہے کہ قریب ترین ملک چیلے بھی یہاں سے تقریباً 3500 کلومیٹر دور ہے، یعنی یہ دنیا کے سب سے تنہا آباد مقامات میں سے ایک ہے۔ لیکن اصل حیرت یہاں موجود مجسمے ہیں جنہیں موآئی کہا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً 900 سے زیادہ موآئی موجود ہیں، کچھ کی اونچائی 10 میٹر سے زیادہ اور وزن 80 ٹن ہے۔ اور سب سے عجیب بات، ان میں سے کئی مجسمے زمین میں آدھے دبے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے مجسمے ایک ایسی جگہ سے دوسری جگہ کیسے لے جائے گئے؟ اس وقت نہ کرین نہ مشینیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ انہیں لکڑی کے ذریعے گھسیٹا گیا، لیکن ایک حیران کن نظریہ کہتا ہے کہ مجسمے چل کر اپنی جگہ پہنچے تھے۔ جی ہاں، رسیوں کی مدد سے انہیں دائیں اور بائیں ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھایا جاتا تھا۔ اصل راز یہ ہے کہ انہیں منتقل کیسے کیا گیا، کیونکہ یہ مجسمے ایک جگہ پہاڑ کے قریب تراشے گئے تھے، لیکن بعد میں پورے جزیرے میں مختلف جگہوں پر پہنچے ہوئے ملتے ہیں۔ اس وقت نہ کرین تھی، نہ گاڑیاں، نہ جدید مشینری، تو پھر آخر کیسے؟ کیا مجسمے خود چلتے تھے؟ یہ سن کر آپ حیران ہوں گے۔ مقامی لوگوں کی ایک پرانی کہانی کہتی ہے کہ یہ مجسمے خود چل کر اپنی جگہ پہنچے تھے۔ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جدید سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا۔ انہوں نے رسیوں کی مدد سے ایک ریپلیکا اسٹیچو کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے آگے بڑھایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجسمہ واقعی ہی چلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس لیے کئی ماہرین کہتے ہیں کہ شاید یہی طریقہ استعمال ہوا تھا۔ زیادہ تر موآئی اسٹیچوز ایک مقام پر بنائے گئے تھے جسے آج رانو راراکو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک والکینک کوئری ہے۔ یہاں آج بھی درجنوں ادھورے مجسمے موجود ہیں، کچھ زمین میں دبے ہوئے، کچھ ادھورے بنے ہوئے، اور کچھ ایسے لگتا ہے جیسے مزدور کام چھوڑ کر اچانک چلے گئے ہوں۔ ایسٹر آئی لینڈ پر رہنے والے لوگوں کو راپا نوئی پیپل کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ انتہائی ذہین اور محنتی تھے۔ انہوں نے اتنے بڑے مجسمے بنائے، مگر پھر اچانک ان کی تہذیب کمزور پڑنے لگی۔ ماہرین کہتے ہیں بہت زیادہ درخت کاٹے گئے، زمین بنجر ہو گئی، خوراک کم ہو گئی، پانی کے مسائل بڑھے، قبائل میں جنگیں شروع ہو گئیں، اور آہستہ آہستہ ایک عظیم تہذیب ختم ہو گئی۔ آج جزیرے میں کئی موآئی اسٹیچوز گرے ہوئے ملتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ قبائل ایک دوسرے کے مجسمے گرا دیتے تھے کیونکہ مجسمے طاقت اور عزت کی علامت تھے، یعنی دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے مجسمے گرا دیے جاتے تھے۔ آپ نے شاید تصویروں میں صرف موآئی کے سر دیکھے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ان کے پورے جسم ہیں۔ وقت کے ساتھ مٹی اور دھول جمع ہوتی گئی اور جسم زمین میں دفن ہو گئے۔ جب ایکسکیویشن ہوئی تو معلوم ہوا کہ نیچے پورا ٹارسو موجود ہے۔ یہ دریافت دنیا بھر میں وائرل ہوئی تھی۔ 1722 میں ڈچ ایکسپلورر جیکب اور روگوین اس جزیرے پر پہنچا۔ اس دن ایسٹر سنڈے تھا، اس لیے اس نے اس جزیرے کا نام ایسٹر آئی لینڈ رکھ دیا۔ آج ایسٹر آئی لینڈ ایک فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں ان خاموش چہروں کو دیکھنے، اور سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے، اتنی بڑی چیزیں کیسے بنائیں، مجسمے کیسے موو ہوئے، تہذیب کیوں ختم ہوئی، اور سب سے بڑا سوال، کیا ہم سچ جانتے بھی ہیں؟
شاید یہ مجسمے صرف پتھر نہیں بلکہ ایک گمشدہ تہذیب کا آخری پیغام ہے، جو ہزاروں سال بعد بھی انسان سے کہہ رہی ہے ہم تھے اور ہم عظیم تھے۔ اگر آپ کو ایسی پراسرار ویڈیوز پسند ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ دنیا ابھی بھی رازوں سے بھری ہوئی ہے اور اگلا راز شاید آپ کے سامنے ہو۔ اللہ حافظ۔